شادی ایک ایسا موقع جو خوشی کے لیے ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ سا بن گیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ کیسے ہم نے ایک عبادت کو صرف ایک دکھاوے کا تماشا بنا دیا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ہے اپنے آپ سے پوچھنے والا، ہماری شادیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا صرف لوگوں کی واہ واہ اور تالیاں بٹورنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، فرق صاف ہے۔ ایک طرف ہے عبادت، ایک پاکیزہ رشتہ جس کی بنیاد اللہ کی رضا اور برکت پہ ہے، اور دوسری طرف بس ایک ایونٹ، ایک شو جس کا سارا مقصد لوگوں کو امپریس کرنا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس ایونٹ کے شور میں عبادت کو کہیں دفن کر دیا ہے۔ اور یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نمائش کے خبت سے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا جنون جس نے شادی کی اصل روح ہی نکال دی ہے۔ آج کل کی شادی کی چیک لسٹ تو دیکھیں ذرا، ڈرون کیمرے اڑ رہے ہیں، پری ویڈنگ فوٹو شوٹس ہو رہے ہیں، ڈیزائنر کپڑے، لاکھوں روپے صرف فوٹوگرافی پر لگ رہے ہیں، اور کھانوں کی تو بات ہی نہ کریں۔ جو نکاح کی سادگی تھی نا، وہ اب کسی فلمی سیٹ کی طرح چمک دمک میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ بس ایک جملہ، ایک خوف۔ لوگ کیا کہیں گے؟ سچ میں یہ جملہ ایک زہر کی طرح پھیل گیا ہے۔ اب عزت اس بات سے نہیں ہوتی کہ کوئی کتنا متقی ہے، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے کتنے مہنگے ہیں اور کھانا کیسا تھا۔ تو جب یہ دکھاوے کا جنون سر پہ چڑھتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرض اور بے حسی۔ یہ چند گھنٹوں کی جھوٹی شان کی قیمت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا۔ ہر چمکتی دمکتی تقریب کے پیچھے نا اکثر ایک سفید پوش باپ کی ٹوٹی ہوئی کمر ہوتی ہے۔ اس کی پوری زندگی کی جمع پونجی، اس کی عزت نفس سب داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیا یہ واقعی خوشی ہے یا یہ صرف ہماری انا کی بھوک ہے؟ اسی چیز کو کہتے ہیں سوشل پریشر، سماجی دباؤ۔ یہ ایک اندیکھی زنجیر ہے جو خاندانوں کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ دین اور اپنے مالی استحکام کو چھوڑ کر سماج میں اپنی جھوٹی ناک بچانے کو ترجیح دیں، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ سود جیسے گناہ میں پڑ کر قرض اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، اس ساری کہانی میں کردار اور بھی ہے، دولہا، اور اکثر اس کی خاموشی اس سے اس جرم میں برابر کا شریک بنا دیتی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا، ایک پڑھا لکھا، بظاہر دیندار نظر آنے والا نوجوان، وہ شرافت کا چولا پہن کر خاموش تماشائی بنا رہتا ہے، جبکہ اس کی ہونے والی بیوی کے گھر والوں پر فرمائشوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہوتا ہے، صرف اس کی جھوٹی شان کے لیے انہیں قرضوں میں دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہر نوجوان کو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا یہ خاموشی شرافت ہے یا یہ ظلم میں حصے داری ہے؟ اصل مردانگی تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کہا جائے کہ مجھے یہ دکھاوا نہیں چاہیے، مجھے سادگی قبول ہے۔ اور بات صرف دولہے پہ ختم نہیں ہوتی، مہمانوں کا کیا؟ کئی لوگ تو شادی میں شریک ہونے نہیں آتے، وہ تو صرف کھانے، سجاوٹ اور ویڈیوز پر تنقید کرنے آتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اس تھکے ہارے خاندان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو پھر اس سب کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ ہے، سادگی کی طرف واپس جانا، اپنی اصل کی طرف لوٹنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ یہ بات یہی ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ برکت ڈرون کیمروں اور لاکھوں کے کھانوں میں نہیں ہے، برکت تو سادگی میں ہے۔ پتہ نہیں ہم یہ اتنی بنیادی سی بات کیسے بھول گئے؟ تو ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی کا وعدہ۔ پہلا قدم، کیمرے اور لوگ کیا کہیں گے کا خوف دل سے نکال دیں۔ دوسرا، سادگی اور حیا کو عزت دیں۔ تیسرا، قرض سے، خاص طور پر سود سے ہر حال میں بچیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، لوگوں کی نہیں، صرف اللہ کی رضا تلاش کریں۔ کیونکہ ایک بات تو طے ہے، اگر ہم نے یہ راستہ نہ بدلا تو شادیاں مزید مشکل ہوتی جائیں گی اور گناہ کے راستے آسان ہوتے جائیں گے، اور پھر ہمارے گھروں سے برکت اٹھ جائے گی، رحمت کی جگہ زحمت لے لے گی۔ تو آخر میں بس ایک سوال جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے، کیا ہماری شادیاں واقعی خوشیاں بانٹ رہی ہیں یا انجانے میں ایک دوسرے کو تکلیف اور گہرے زخم دے رہی ہیں؟ جب ہم نے کہا قالوا بلا شہدنا، تو ہم نے اللہ کی گواہی دی۔ یہ چینل اس وعدے کو نبھانے کی ایک کوشش ہے